لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈرائیورز بھائی ہیں جو ان کا بھی 7واں اسکیل کیا جائے۔ 2.5 سال ہم لوگوں نے ویٹ کیا ہے، ڈائیلاگ کیے ہیں، ٹیبل ٹاک کیے ہیں، مذاکرات کیے ہیں۔ ہم یہاں ڈٹے ہوئے ہیں، جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے کیا کبھی پاکستان کے کسی بھی شہر کی کسی بھی سڑک پر کسٹمز والوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے؟ کیا آپ نے کبھی پولیس والوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے؟ چلے اس کو بھی رہنے دیں۔ آپ نے کبھی ایکسائز والوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے یا نیب والوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ان ڈپارٹمنٹس کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں خود بخود اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ اہم ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی وجہ سے سرکار بقیہ ڈپارٹمنٹس کو اور عوام کو سبجوگیٹ کرتی ہے۔ اگر ان ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کو آپ ناراض کریں گے تو پھر بقیہ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو آپ کس طرح ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں گے؟ اگر آپ سڑکوں پر احتجاج کرتا دیکھیں گے تو آپ پروفیسرز کو دیکھیں گے، آپ اساتذہ کو دیکھیں گے، آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں گے، آپ لیکچررز کو دیکھیں گے، آپ نرسز کو دیکھیں گے، آپ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھیں گے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پلیز ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ وہ پیسے حکومت وقت نے، وہ حاکموں نے اپنی ذاتی جیب سے نہیں دینے ہوتے، وہ اس صابن کے سیلز ٹیکس سے جانے ہوتے ہیں جو میں اور آپ سرکار کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پچھلے 8 دن سے احتجاج کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ وزیر صحت ہیں پنجاب کی، کبھی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکی۔ جب یہی ڈاکٹر یاسمین راشد پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو ہر احتجاج میں جایا کرتی تھی، کوئی وزیر ان کے پاس نہیں پہنچا۔ ڈی ایس پی لیول کا افسر یا اے سی لیول کا افسر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، مذاکرات کرتا ہے اور معاملہ وہیں کا وہیں ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ لوگ کتنا اضافہ مانگ رہے ہیں؟ 25% مہنگائی جو انفلیشن ہے وہ خود گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے، اور ان لوگوں کو اضافہ نہیں دیا جائے گا تنخواہوں میں اب تک جو پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شاہی سفر کے لیے ایک نیا طیارہ خریدنے کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترمہ رخسانہ انور جو کہ صدر ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز پنجاب کی۔ رخسانہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس وقت کن معاشی حالات کا شکار ہے؟ کیا آپ لوگ اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے اشارے پر گورنمنٹ کو تنگ کرنے لاہور آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 28 سال سے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام پاکستان بھر میں تقریباً 1,20,000 کی تعداد ہے، گھر گھر جا کر صحت کی سہولیات دے رہے ہیں۔ پنجاب میں یہ تعداد تقریباً 45,000 ہے۔ 28 سالوں سے کون سی فیلڈ ہے جس میں ہم نے کام نہیں کیا؟ پولیو، ڈینگی، اب کرونا آ گیا، فیملی پلاننگ ہے، ماں اور بچے کی صحت ہے، ویکسینیشن ہے، کوئی بھی کام ہے، ڈیلیوریز کے ٹارگٹ ہیں، ٹی بی کے ٹارگٹس ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن ہے، سارے کام لیڈی ہیلتھ ورکرز کر رہی ہیں۔ کوئی ڈیوٹی ٹائمنگز نہیں ہے، صبح 8 بجے نکلتی ہے، رات کو کبھی 7 بجے 8 بجے گھر واپس جاتی ہے۔ اگر ڈیلیوریز رات کو اس نے ریفر کرنی ہوتی ہیں تو آدھی رات کو ان خواتین کو مرکز صحت بھی پہنچاتی ہے۔ 28 سال گزرنے کے باوجود کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں بھی اپ گریڈ کیا جائے، ہمیں بھی کوئی پروموشن دی جائے؟ 28 سال سروس کرنے کے باوجود جو ورکر 5ویں اسکیل میں تھی وہ آج تک 5ویں اسکیل میں ہے۔ جو لیڈی ہیلتھ سپروائزر گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، ایم فل ہیں، وہ ابھی تک 10ویں اسکیل میں ہیں، وہ سپرویژن کرتی ہیں۔ ان کو کوئی پیٹرول، کوئی الاؤنسز کچھ ابھی تک 2.5 سال ہو گئے، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کوئی الاؤنسز ان کو نہیں دیے گئے، لیکن کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن رخسانہ یہ بتائیے گا کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یہ کیا کانٹریکٹ کے اوپر ہیں یا ریگولرائزڈ ہے؟ کانٹریکٹ پر تھے 94 سے جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا، بے نظیر بھٹو شہید نے شروع کیا تھا، لیکن 2012 میں ہمارے ایک احتجاج کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریگولرائزیشن کی آرڈر کیے۔ اس کے بعد پھر ہم سول سروینٹ ہوئے۔ 2017 سے ہماری سیلریز آن لائن ہوئیں اور اب ہم ریگولر ملازم کی حیثیت سے۔ جو ریگولر سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں تو سرکار ہر سال 10% اضافہ کرنے کا ایک کہتی ہے کہ بیسک سیلری میں اضافہ کیا جائے گا، وہ بھی اضافہ نہیں ہوا؟ 2-3 سال پہلے تو ہوا، لیکن اس سال 2020 میں تو کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس بجٹ میں جو جون 2020 کا بجٹ تھا اس میں نہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام نہ کسی اور سرکاری ملازم کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا۔ اسی لیے
مہنگائی 300-400 گنا بڑھ چکی ہے اور تنخواہوں میں 0% اضافہ ہے. اس لیے پریشان ہوئے, بار بار ارباب اقتدار کو اپلیکیشنز دیں, بار بار اپنی ریکویسٹ ان کے پاس لے کر گئے, لیکن ہمیں اتنا اس قابل بھی نہ سمجھا گیا کہ ہماری بات بھی سنی جاتی. چاہے ڈی جی ہیلتھ ہے, سیکٹری ہیلتھ ہے, یا وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہیں, ہر فورم پر بات کی بات نہیں. اچھا رخسانہ, آپ لوگوں کے احتجاج کو انتظامیہ نے, بیوروکریسی نے توڑنے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے؟ بالکل کیے ہیں, حالانکہ ہم پرامن لوگ ہیں. گزشتہ 8 دن سے ہم یہاں پر پرامن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی شہری ہیں, اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اپنی املاک. کہاں بیٹھے ہوئے؟ سول سیکریٹریٹ کے سامنے. سڑک بلاک کر کے؟ سڑک تو بلاک ظاہر ہے ہو گئی, جب اتنی بڑی تعداد آئی پنجاب کے کونے کونے سے, وہ کہاں جاتی تعداد, تو وہ تو ظاہر ہے سڑک ہی بلاک ہونی تھی نا. لیکن ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے اپنی کسی بھی املاک کو نقصان پہنچایا ہو یا کوئی اور شر پسندی. لیکن اگر ایمبولنس پہ کوئی مریض کی ڈیتھ ہو جائے تو افسوس ہوگا؟ دیکھیں وہ تو راستے کھلے ہوئے ہیں, اور کیا یہ ذمہ داری حکومت وقت کی نہیں ہے جو فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا پیاسا ہوگا تو آکی میں وقت سے پوچھا جائے گا. انسان ہے نا, ہم کتے تھوڑی ہیں. چلے وہ تو کتوں کے متعلق کہا گیا ہے نا. مجھے عظمیٰ آپ بتائیے گا کہ آپ خود بھی ایک خاتون ہیں, آپ نے رخسانہ کو بات کرتے سنا, ان کے مطالبات ناجائز ہیں, کوئی ایک وزیر, کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے بات کرنے کے لیے نہیں پہنچے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں ان کی جو کنٹریبیوشن اس کو اکنالج کر, ہم اپنے جو ورکرز ہیں ان کی بہت ہیں, اور جس طرح انہوں نے 40,000 یہ ہیں اور یہ ان سے ملٹی یہ کرتے ہیں, پولیو ہو, فیملی پلاننگ ہو, کوئی اور ویکسینیشن, کچھ بھی اگر ہو تو ہم دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کانٹریکٹ پہ تھے, لیکن اب جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو ریگولرائز کروا دیا ہے. اب خود ہی انہوں نے کہا کہ پیچھے جب باقی سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھی تھیں تو ان کی بھی بڑھی تھیں. اب یہ جو پچھلا بجٹ ہے اس میں تو کسی کی بھی تنخواہ نہیں بڑھی, BS1 سے لے کے اوپر تک, حتیٰ کہ ہماری جو افواج ہیں ان کی بھی کسی کی تنخواہ نہیں بڑھی. نہیں, ان کی بھی نہیں بڑھی, ان کی بھی نہیں بڑھی, کسی کی نہیں بڑھی. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا جو ہے ایک قسم سے ظاہر ہے جب باقی سارے کو قربانی دینی پڑ رہی ہے تو ایک قوم اور ملک کی خاطر ہم ساروں کو تھوڑی بہت تو اپنی جیب آپ لوگ بھی قربانی دینا. اگر آپ لوگ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرتے تو اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے نیا جہاز بھی نہ خریدیں پھر. مجھے نہیں معلوم, یہ تو میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں. اچھا, اب یہ خبر موجود ہے, یہ باقاعدہ ریلیز کی گئی ہے, کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے, منظوری ہوئی ہے, اور عاصم شوکت صاحب اس پروگرام میں بیٹھ کر باقاعدہ اس کو ڈیفینڈ کر کے جا چکے ہیں. عثمان دیکھیں ان کے پاس ایک ہیلی کاپٹر تو آلریڈی ہے, تو ایک جہاز بھی ہے, تھوڑا پرانا ہو گیا, پسند نہیں آ رہا صاحب کو. انہوں نے کہا کہ ایک نیا جہاز ہونا چاہیے جس پر وہ جلدی سے اسلام آباد جا سکے, جلدی سے بھاولپور پہنچ سکے, جلدی سے ڈیرہ غازی خان جا سکے. اور یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز, آپ نے یہی بات جو آپ اتنے پیار سے بتا رہی ہیں کہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی وزیر جا کے, کوئی ممبر آف پارلیمنٹ جا کر رخسانہ یا ان کے ساتھیوں کو نہیں بتا سکتا تھا اس میں؟ دیکھیں اگر تو CM صاحب کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہے اور وہ استعمال کیونکہ انہوں نے 36 اضلاع میں جانا ہوتا ہے, اس کے لیے وہ بائی روڈ تو نہیں جا سکتے نا, ان کو ایک پراپر کوئی چاہیے, کوئی ہیلی کاپٹر یا جو بھی ہے. اگر تو جو ان کے پاس ایگزسٹنگ ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کوئی ضرورت تو محسوس نہیں ہونی چاہیے. کو اپڈیٹ کر لیجئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خبر میڈیا کے اوپر ریلیز کی گئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ان لوگوں کا دکھ کم کرنے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے, بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے رخسانہ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو پولیس افسران ہیں وہ باقاعدہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ دیکھ لیں گے آپ کو. نہیں, یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں جو پروٹیسٹ کرنا اور اپنے رائٹس کے لیے بیٹھنا, اور وہ بھی خواتین کا, چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے ساتھ, یہ ان کا حق بنتا ہے اور وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. میرے خیال میں یہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے باہر بھی کہیں بیٹھے ہوئے تھے شاید. 3 دن ہم پنجاب اسمبلی کے باہر بھی تھے. اچھا, اس کے بعد 3 دن کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی بات پہنچا کے تو میں 8 دن ہو گئے ہیں, دن ہو گئے ہیں, کوئی آیا
कोई भी नहीं आया। और मैडम साहिबा ने फरमाया कि 36 ज़िलों में जाना होता है, वज़ीर आला से जहाज़ पर जाना होता है। अपने लाहौर में तो जहाज़ के लिए भी वो ज़हमत उनको नहीं पड़ेगी, वो तो फ़ौरन आते हमारे सर पर हाथ रखते हैं कि कौम की माएँ। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड आई एग्री के वेरी गुड पॉइंट। आई एग्री के देखें कम से कम और कुछ नहीं तो जो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स हैं उनको तो जरूर डॉक्टर आना चाहिए यास्मीन था। राशिद रुखसाना उनको उनको जाना चाहिए। कम आई से आपके कम पास कोई राब्ता किया, आप लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फरमाए, उन्होंने ये फरमाया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम किए गए तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी। आप सीरियसली ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पर है बात, आप राजा बशारत साहब से भी पूछ सकते हैं। बड़ी मीटिंग में उन्होंने ये बात की है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम किए गए तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी। नहीं हो सकता है किसी ने आपका दिल डॉक्टर यास्मीन राशिद से खट्टा करने के लिए ऐसा कहा हो? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन इसी तरह की धमकी। मैं वापस आपके पास आता हूँ। मोहसिन अलवी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट टेलीफोन लाइन पर कुछ देर से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आवाज़ आ रही है आपको? मोहसिन, ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज है, ये मामला क्या गवर्नमेंट हल करने में संजीदा है या किसी किस्म के डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इनसाइड रिपोर्ट क्या है? वजारत सेहत जो है क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात तस्लीम करने पर तैयार है या इनको बहला फुसलाकर या कोई नोटिफिकेशन दिखाकर वापस भेजने का इरादा है? इसमें दो चीजें हैं। इससे पहले की मुजाकरात पीटीआई के गवर्नमेंट में किसी मुतालबात के साथ ये खास अपना एहतजाज करते हैं। तो पंजाब असेंबली के इस्लाम की जहाँ तक मसले होने के ऊपर ये बैठक में नोटिफिकेशन देकर के साथ मुतालबात किया जाएगा। लेकिन जो जितना हम मोहसिन आपके साथ हम दोबारा टेलीफोन पर राब्ता करेंगे। उस्मा, ये जो सारी बातें रुखसाना ने कही हैं उसकी रोशनी में आपको नहीं लगता कि माँ और बच्चे की सेहत, वैक्सीनेशन, इनकी वजह से मुतअद्दिद बीमारियां पाकिस्तान से गई हैं? पोलियो के केसेस जो इतने ज़्यादा होते थे अब ना हो। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है Al-Razi Garden, a project of Bismillah Developers. शोबाजी पर यकीन नहीं रखता, साबिक हुक्मरानों ने अवाम की तरजीहात नजरअंदाज करके नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, चंद शहरों पर फोकस करना पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम मुत्तहिद है, इस्तीफों के हवाले से पीपल्स पार्टी की अपनी राय है। और टेस्ट के बगैर मुस्तकिल किया जाए, असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आए। ऐवान वज़ीर आला के सामने दूसरे रोज भी धरना जारी, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, शुरका का ऐलान। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। ज्यादा होते थे अब ना होने के बराबर रह गए हैं। इतनी नाजायज डिमांड्स तो नहीं है ना उस्मा इनकी? देखिए बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम तनख्वाहें बढ़ाएं। इसीलिए किसी की भी तनख्वाह नहीं बढ़ी। आपने इस्लामाबाद में भी देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनसे जो भी बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तनख्वाहें किसी की नहीं बढ़ी हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों को रिलीफ पहुंचाएं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने रमजान पैकेज अनाउंस किया है। एक बात बताएं कि 7 अरब प्राइम मिनिस्टर इमरान का खान इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो $1 अरब का फिगर क्रॉस कर चुकी हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है कि सीमेंट महंगा हो गया है। जब ये सब कुछ इतने मुस्बत आशारिये हैं तो सरकार के पास इतने भी पैसे भी नहीं है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो फी वर्कर कुछ हजार उनके बढ़ा सके। उस्मा, वह सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर्स तो नहीं है ना, पैरामेडिक्स हैं, फिर डॉक्टर्स आ जाते हैं, फिर और BS स्केल्स
1 سے نہیں, لے کے ڈاکٹرز تو چلے private 1 سے practice لے بھی کے کر سکتے 20 ہیں نا. تک یہ تو پورے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ پھر سارے بیچ میں آ جاتے ہیں نا. تو کس کس کو آپ اگر ایک کو کہیں اگر ایک کے بڑھا دیں گے تو پھر دوسرے کے بھی بڑھانے کیا کبھی پولیس والوں نے احتجاج کیا ہے سڑکوں پر کہ ہماری تنخواہ بڑھائیں؟ نیب والوں نے، کسٹمز والوں نے، ایکسائز والوں نے، یہ سارے اسلام آباد میں نکلے ہوئے تھے. آپ نے نہیں دیکھا پیچھے ان ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہیں تھا عظما. ان کی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے کبھی احتجاج کیا ہو کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ؟ آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے. خوار ہوتے ہیں تو یہ لوگ ہوتے ہیں. بالکل نہیں. ان کا بھی آپ کے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں. رخسانہ آپ نے دیکھا ان ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو کبھی احتجاج کرتے ہوئے؟ کہ کوئی بھی گورنمنٹ سکیلز کوئی بھی گورنمنٹ سکیلز میرے ساتھ محسن الوی موجود ہے. محسن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں محسن، پہلے میں آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پایا، مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے کس طرح سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے احتجاج کو ٹیکل کرنے کا پلان کیا ہے؟ کیا ان کے مطالبات مانے جائیں گے یا انہیں طفل تسلی دے کر واپس روانہ کر دیا جائے گا؟ محسن اس میں ویسے 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیا، دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ حکومت ان کو کس طرح سے ٹیکل کر رہی ہے. عمران خان کا جو مطالبات انہیں بتا دیے، آپ یہ بتائیں کہ ٹیکل کس طرح کر رہی ہے عمران خان کا جو بیانیہ تھا کہ آپ کا احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، آپ اسلام آباد آئیں، آپ کو کنٹینر دیں گے، کھانا دیں گے، لیکن قوم کی یہ بیٹیاں 8 دنوں سے سڑکوں کے اوپر کھلے آسمان تلے بیٹھی ہیں. اور اب ہماری جو آج کی معلومات ہیں اس کے مطابق انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آس پاس جو ہوٹل ہیں جہاں پر یہ خواتین جاتی تھیں یا کوئی ریسٹورینٹس ہے یا کوئی دفاتر ہیں تو ان کو بھی بند کر دیا جائے، وہاں پر بھی ان کو جانے کی اجازت نہ دی جائے تاکہ یہ مجبور ہو کے خود اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، تاکہ یہ کچھ کھا نہ سکیں، یہ واش روم میں جا سکیں، موبائل چارج نہ کر سکیں. یعنی ان کو اس طرح سے مجبور کریں، محصور کر کے رکھتے ہیں سڑک کے اوپر. یہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ عثما کاردار صاحبہ جتنا مرضی ڈیفینڈ کریں لیکن ان کو مناسب الفاظ بھی نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. جتنا بروٹلی بیہیو کر رہے ہیں ان خواتین ملازمین کے ساتھ جو کہ پورے پنجاب سے آج 8 دن ہو گئے ہیں، جن کو آپ 18 سے 20 ہزار روپے سیلری دیتے ہیں، 16 سال سے ان کی سیلری میں اضافہ نہیں کیا، سارے کام آپ ان سے کرواتے ہیں، ویکسینیشن آپ نے ان سے کروانی ہے، پولیو ٹیکے ان سے لگوانے ہیں، پولیو کے قطرے ان سے پلوانے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ایڈیشنل چارج کے اوپر سپروائزرز ان کی کام کر رہی ہیں وہ ڈبل ڈیوٹی کر رہی ہیں اور ایک سیلری ان کو دی جا رہی ہے اور پوری طرح سے 24 گھنٹے آن لائن ڈیوٹی لی جاتی ہے ان سے. یہ نہیں ہے کہ صبح گئے 8 بجے اور شام کو 4 بجے واپس آگے. تو محسن بہت آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور رخسانہ انور بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. رخسانہ میں آ رہا ہوں، مجھے 1 منٹ دیجیے گا. عثما، یہ جو ساری باتیں محسن نے بتائی ہیں کہ آپ لوگوں کے آس پاس ریسٹورنٹس بند کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو واش روم نہیں جانے دیا جا رہا، آپ لوگوں کے موبائل چارج نہیں ہو رہے، تمام تر منفی ہتھ کنڈے. ابھی تو کسی زمانے میں موچی گیٹ پر سانپ بھی چھوڑے جاتے تھے، جلسے سے پہلے پانی بھی لگایا جاتا تھا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے رخسانہ؟ اس سے بھی زیادہ برا ہو رہا ہے. مساجد بھی کبھی کسی مسلمان حکومت نے بند نہیں کی تھی، مساجد کے بھی واش رومز بند کر دیے گئے، پانی بھی بند ہے. کسی نے کوئی پانی نہیں ہمیں پلایا. ہم وہ گندا پانی ادھر ادھر سے ٹینکیوں میں سے پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگوں کو ڈائریا بھی ہو گیا ہے اور مچھروں کی وجہ سے ملیریا بھی ہو گیا ہے. لیکن کیا چیز ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو بہت خوش فہمی تھی کہ ریاست مدینہ بن چکی ہے اور خواتین جب جائیں گی تو بزدار صاحب جو جنوبی پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور ان کا کلچر یہ ہے کہ جب کوئی عورت آ جاتی ہے قتل بھی کیا ہو تو معاف ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے حقوق لینے کے لیے آئے تھے، بھیک نہیں مانگنے کے لیے آئے تھے. قوم کے بچوں کو، ماؤں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اگر پاک آرمی بارڈر پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، تو بیماریوں کے خلاف جہاد ہم لوگ اندر کر رہے ہیں. کیا معاوضہ میں ملتا ہے؟ 18,000 20,000 اس سے گھر چلتا ہے. پولیو میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتی ہیں ہماری ورکرز، سیدھی گولیاں لگتی ہیں، شہید ہو گئی ہیں. اور وزیر اعظم تو ٹویٹ پہ آپ لوگوں کی تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ یہ برفانی علاقوں میں جا کر قطرے پلا رہے ہیں. یہاں تک ہے. عثما، یہ جو نیگیٹو ٹیکٹکس آپ نے سنے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی آشیرواد کے بغیر انتظامیہ بیوروکریسی یہ کر رہی ہے؟ اگر ایسے ہو رہا ہے تو غلط ہے، ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ نکلے ہوئے ہیں جو بھی ان کے مطالبات ہیں، اگر حکومت نہیں بھی ان کو پورا کر سکتی ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسے بالکل نہیں. دیکھیں کہ آپ مساجد کے واش روم بند کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے. اچھا، محسن کی میں ایک بات کو، ان کی کانٹرڈکشن ان کے بات سے دیکھیں
انہوں نے کہا جی 16 سال سے کوئی تنخواہیں نہیں بڑھی. اب انہوں نے خود ہی بتایا ہے کہ پہلے یہ سارے کانٹریکٹ پہ تھے, پھر ان کو کورٹ نے ان کو ریگولرائز کرایا, پھر ان کی تنخواہیں بڑھی بھی, اب پچھلے 1 سال سے نہیں بڑھی. نہیں 2017 سے نہیں بڑھی, 2017 سے نہیں بڑھی. اور محسن جس کی بات کر رہے ہیں وہ گراس سیلری کی بات کر رہے ہیں, وہ بیسک سیلری کی بات نہیں کر رہے ہیں. عظما آپ کسی کو الاؤنس دے کر, رسک الاؤنس دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن دیکھیں آپ جب کانٹریکٹ امپلائی آپ نان ایشوز کو پلے کر کے ان کا جو اصل مطالبہ ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہی ہیں. سب سے بڑا ان کا 25% اضافے کا مطالبہ ہے. ان کی سب سے بڑی جیت تب تھی جب ان کو کانٹریکٹ امپلائی سے ریگولرائز کیا گیا, وہ بہت بڑی جنگ تھی. اچھا, بیکاز اس میں پھر کانٹریکٹ میں کوئی ان کی جو ہے مطالبات پورے نہیں کیے جا سکتے تھے. رخسانہ آپ لوگوں کے اوپر رخسانہ آپ لوگوں کے اوپر پیڈا ایکٹ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی سرکار کی ڈیوٹی جو آپ لوگ نہ کریں تو اس کے بعد آپ کے اوپر ڈسپلنری کارروائی ہوگی. آپ لوگ اگر اس طرح سے یہ جو کچھ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, آپ کو شو کاز نوٹس, سروس ٹرمینیشن, اس طرح کے کچھ معاملات کا بھی سامنا. جی جب سے وہ میڈم صاحبہ اقتدار میں آئی ہیں وہ 2 سال پرانے کیسز نکال کر ٹرمینیٹ کر چکی ہیں تقریباً 100 سے زائد لوگوں کو, اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز. تو وہ لوگ کورٹ میں گئے, اس کے بعد وہ لوگ کورٹ میں گئے, کچھ بحال ہو گئے, کچھ ابھی تک بحال نہیں ہوئے, 7 لوگ ابھی تک بحال نہیں ہوئے. اور یہ بھی ہم نے ایک ریکویسٹ رکھی تھی اپنی گورنمنٹ کے سامنے کہ ہمارے کیسز اٹھا کر دیکھ لیں, اگر تو ہم نے ڈیوٹیز نہیں کی, اگر ہم نے پرفارم نہیں کیا, اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہے 5ویں اور 10ویں اسکیل والوں نے, تو پھر تو آپ بے شک ہمیں بحال نہ کریں. کوئی اپوزیشن نے, کسی سیاسی جماعت نے, کسی NGO نے آپ سے رابطہ کیا رخسانہ؟ اپوزیشن نے رابطہ بھی نہیں کیا, اور ہم نے کبھی کسی سیاسی جماعت کو الاؤ بھی نہیں کیا کہ ہمارے دھرنے میں آ کر سیاست کریں. ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم تو اپنی حکومت کے سامنے ہم ہی لے کر آئے ان کو, ہم نے سپورٹ کیا تھا, ووٹ دیے تھے, ہم ان کو لے کر آئے. ہمیں تو امید تھی لیکن اب تک جتنی بھی گورنمنٹ کی جو باڈی لینگویج ہے, گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں, گورنمنٹ کی جو حرکتیں ہیں, ان سے لگتا نہیں ہے رخسانہ کہ وہ آپ لوگوں کے پیسے بڑھائیں گے. ہمیں پچھتاوا ہے. 8 دن ہو گئے ہیں, تو آپ لوگ اب کتنے دن مزید اس کو سسٹین کریں گے؟ تو جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے, بے شک وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ بھوک مرن کو تروٹ مرن بہتر ہے, تو بھوکے مرنے سے کچھ کر گزر کے مر جائے بندہ وہ بہتر ہے. اب ہم گھر جاتے ہیں, ہمیں ہمارے بچے جب فیسیں مانگتے ہیں, جب گھروں کے کرائے, جب راشن, جب علاج معالجہ, اور 18,000 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے, تو وہ زندہ جو ہے نا زندگی, وہ زندہ درگور والی زندگی ہے. تو اس لیے آ کر بات کرتے ہیں کہ 28 سال بعد ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں پرموشن دی جائے, ہمارا بھی یہ حق ہے ہمارے جو لوگ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو پینشن دی جائے. اب ریگولر ہیں ہم لوگ, ہمارے لوگ وہ پینشن نہیں ملتی, پینشن بھی نہیں ملتی, اور جو 60 سال کی عمر میں جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ٹرمینیشن لیٹر دیا جاتا ہے, اور وہ 60 سال کی عمر والی خاتون لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کر رہی ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے ہم یہاں پر آئے تھے کہ ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ ہماری بات سنیں گے, اور میڈم صاحبہ کو بھی سمجھائیں گے, محکمے کو بھی یہ فوری طور پر ہدایات دیں گے. یہی ڈائریکشن ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لے کر آئیں. وہاں سے شیلنگ بھی برداشت کی, خاطر تواضع کروا کر آئے, وہاں سے بھی شیلنگ بھی برداشت کی, لاٹھی چارج بھی ہوا ہمارے اوپر, لیکن وہ ڈائریکشن 3 وفاقی وزراء علی محمد خان, شیخ رشید اور پرویز خٹک, 3 سینئر وفاقی وزراء کی ڈائریکشنز لے کر یہاں پر آئے کہ ادھر بھی آپ کی حکومت ہے, آپ کی پنجاب کی حکومت کو یہ ڈائریکشنز ہیں کہ ہمارے مسائل ترجیحی طور پر حل کیے جائیں, اور جن لوگوں کو انتقامی کارروائی کا سلسلہ شروع کر کے. کتنی لیڈی ہیلتھ ورکرز اس احتجاج میں شرکت کر رہی ہے رخسانہ؟ یہ تقریباً ڈیلی جو ہے نا ہماری 2000 لوگ آتے ہیں, ہم ان کو ریپلیس کرتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں, وہ بیٹھ نہیں سکتی, جیسے آپ کو پتہ ہے واش رومز بند ہیں اور پانی کی سہولت نہیں ہے, وہ بیمار ہو رہی ہیں, ان کو شوگر کا مسئلہ ہے, کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے. تو میں تو خیر ان کو کہتی ہوں کہ آپ چلے جائیں, کوئی نہیں, جتنے تھوڑے بھی لوگ ہیں ہم اپنی جنگ لڑ لیں گے. وہ مصر ہیں, وہ کہتے ہیں گھر بھی جائیں تو کیا ہے, جو بھی ہوگا ہم اس جنگ میں اپنا حق لے کے اپنے بچوں کے لیے یا کم از کم اپنے بڑھاپے کے لیے پینشن لے کر جائیں گے. پینشن کیا ہر سرکاری ملازمین کا حق نہیں ہے؟ ہم کوئی دنیا سے انوکھی بات کر رہے ہیں. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. محسن الوی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ محسن یہ بتائیے گا کہ آپ نے گورنمنٹ کے سارے جو نیگیٹو ٹیکٹکس ہیں ان کا بھی ذکر کیا, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کس طرح سے اس آن گراؤنڈ سچویشن کو ٹیکل کر رہا ہے. محسن صرف 2 منٹ دیجیے گا مجھے, اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو عثما کاردار صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا, آج وہ سے بیٹھی ہیں کھلے آسمان پہ, کھلے سڑکوں کے اوپر, تب سے نظر نہیں آیا آپ کو؟ خواتین ہیں وہ, بیٹیاں نہیں ہیں وہ,
कहाँ से उठ के आई, आपने जनूबी पंजाब से वज़ीर आला लगा दिया, तो क्या मसाइल हल हो गए पूरे जनूबी पंजाब के? सारे सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, चन्नू, पता नहीं कहाँ से उठ के खवातीन आगे वहाँ पे बैठी हुई हैं, कोई उनके पास अभी तक नहीं गया। 24 घंटे आप उनसे ड्यूटी लेते हैं, तो क्या आपकी तिफल तसल्लियों से मामला हल हो जाएंगे? मुझे अच्छी तरह याद है जब नून लीग के दौर में ये खवातीन एहतजाज करती थी तो कहा जाता था जहांगीर तरीन को यहाँ पर भेजते हैं। रुखसाना अनवर साहिबा के ऊपर इल्जाम लगते रहे कि जहांगीर तरीन को यहाँ पर सपोर्ट करके भेजते हैं। तो अब कौन भेजता है? आप तो वज़ीर आला, आप तो जनूबी पंजाब से है। मसला ये है कि उनके मुतालबात क्या है। हो सकता है अभी भी जहांगीर तरीन ही भेज रहे हो, आजकल नाराज हैं वो। मुरीख पे जाने के लिए जहाज नहीं मांग रहे आपसे, उनके बड़े बुनियादी मुतालबात हैं जो उनकी बुनियादी जरूरियात है। 24 घंटे ड्यूटी लेके 18,000 रुपये आप देते हैं, उनकी जात का एहसान करते हैं आप। अगर वो आके यहाँ बैठती है, इनकी मुतालबात की मंजूरी में सबसे बड़ी रुकावट वजीर सेहत यास्मीन राशिद हैं, जिनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालबात माने गए तो वो रिजाइन कर जाएंगी। ये जो उनका रवैया है वो मुझे अच्छी तरह याद है जब ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर सूबाई वज़रा थे तो वो जाके 7 पहले दिन बैठ जाते थे। ये क्या कर रहे हैं? इनकी गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आज़म का जितना नैरेटिव था कि जमहूरी हक है आपका एहतजाज करना, हम एहतजाज करने वालों के साथ हैं, उनको सहूलतें देंगे, आपने तो उनका खाना पीना। मोहसिन 1 मिनट जरा तवक्कुफ कीजिएगा। उज़मा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, चलें हॉलैंड के वज़ीर आज़म की तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या वज़ीर आला तो साइकिल पर दफ्तर नहीं जाते, लेकिन जब दफ्तर जाते हैं तो वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जाते हैं, उनके साथ स्क्वाड होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी गरीब मुल्क के हुक्मरान हैं। उन अमीर हुक्मरानों का जो लाइफ स्टाइल है, इन गरीब मजबूर बेबस लोगों के जो मुतालबात है, जो चंद हजार रुपए का इजाफा मांग रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट को आह लग सकती है इन लोगों की? उज़मा, मैं तो यही कह सकती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने प्रोग्राम में इनको आज बुलाया है और इनकी आवाज़ जो है वो ऊंचे ऐवानों तक पहुँचेगी और वो कोशिश करेंगे कि कोई इनका सद्देबाब हो और इनकी जो जायज़ मुतालिबात हैं वो हम पूरे करें। क्योंकि मेरे ख्याल में ये अगर ख़वातीन इस तरह से बाहर निकली हुई हैं और इतनी मतलब एक सेकंड रुखसाना, इस वक्त एक एवरेज लेडी हेल्थ वर्कर की टेक होम सैलरी कितनी है रुखसाना? 20,000 रुपए। आपको पता है उज़मा की जो मिनिमम वेज आपकी गवर्नमेंट ने खुद मुकर्रर की है, वो सिराजुल हक तो कहते हैं ना 1 तोला सोना के बराबर हो, वो तो 1,10,000 रुपए तो नहीं हो सकती। 17,000 रुपए मिनिमम वेज आपकी गवर्नमेंट कहती है। और ये लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी 20,000 रुपए। उज़मा, 28 साल सर्विस करने के बाद। जी उज़मा, देखिए जी, मैं तो मेरे हाथ में हो तो मैं तो जरूर इनकी तनख्वाहें चलिए, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसके इख्तियार में है कि वो इन बेबस लेडी हेल्थ वर्कर्स की आवाज़ सुने। डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम किए गए तो वो रिज़ाइन कर देंगी। मुझे लगता है कि इनके मुतालबात तस्लीम भी करने चाहिए और उनसे रिज़ाइन भी लेना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो मसाइल आज रुखसाना अनवर ने बताए हैं, यकीन मानिए कि मेरा दिल कांप कर रह गया है जिस तरह से उन्होंने मसाइल का जिक्र किया है। और हुकूमत पंजाब की जो बेहिस्सी है, जो सफाकी है, और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की स्टेटमेंट है जो पहले रुखसाना अनवर ने दी और उसके बाद मोहसिन अलवी ने उसको वेरीफाई किया। मोहसिन, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत मुझे लगता है कि मोहसिन अलवी के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। रुखसाना, अब अगर क्या कहते हैं नहीं आपके मुतालबात माने जाते तो आप एक तवील मुद्दत तक तो वहाँ नहीं बैठ सकते, कोई प्लान भी है आपका? इस बात का जवाब देने से पहले मैं अपनी लेडी हेल्थ वर्कर राबिया बसरी की बात ज़रूर बताऊँगी। उसको टर्मिनेट कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। 80 साल की माँ की वो वाहिद कफ़ील है, छोटा बेटा है उसका, उसका हस्बैंड मज़दूर पेशा है, घर का गुजारा नहीं। उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई जब उसको टर्मिनेट किया गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, और वो भी इस वक्त वहाँ धरने में बैठी हुई है। 1.5 साल से उसकी तनख्वाह बंद है। राबिया बसरी, मुल्तान से। और ये इतनी बददुआएं क्यों समेट रहे हैं किसी की रोजी बंद करके जो इनके जेब से नहीं जा रही? नहीं, क्या ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है रुखसाना, लेकिन गवर्नमेंट अब अड़ गई है तो आप लोगों ने सोचा है कोई? हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं पूरा। आप लोग अदालत पे जाने का इरादा रखते हैं? हाँ, अदालत को खुद हम तो अपील कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि हमारे सुने, हमारी हालत इज़ार को देखें। बिल्कुल हम जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं साथ ही इंसाफ की दीवार के पहलू में बैठे हुए हैं, हम उसके साये में बैठे हुए हैं। हमारी बात सुने, हमारे मसाइल सुने, नोटिस लें।
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پورے من احتجاج کریں گے, ہم اپنے پولیو بند کر دیں گے, ہم بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گے, ہمارے بچے یتیم ہوں گے, ہمارے بچے لاوارث ہوں گے, کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ پہلے بھی زندہ درگور ہیں. اپنے لوگوں کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں, اس کا یہ رزلٹ ہے کہ جو بھی حق کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کو آپ ٹارگٹ کر دیں گے, اس کو آپ فائر مار دیں گے. تو یہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. جب آپ بل جلاتے تھے, جب آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر اپنی سیاست کرتے تھے, جب لوگوں کو اکساتے تھے, آپ اداروں پر حملہ کرتے تھے, آپ اقتدار کے لیے کرتے تھے. محسن الوی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے پھر رابطہ منقطع ہو گیا. عظمیٰ کاردار, کریم بلاک کے سگنل پر گورنمنٹ نے ایک فلائی اوور بنانے کی منظوری دی ہے. اس کے علاوہ 14 ارب روپے کے منصوبے آپ لوگوں نے شروع کرنے جا رہے ہیں. راوی جو اربن اتھارٹی ہے وہ آپ لوگوں نے قائم کی ہے. اس سے پہلے ان بیچارے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی اگر سرکار کے خزانے سے کچھ لوگ جاری کر دے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے 18 ارب روپے جاری کیے ہیں بلدیاتی اداروں کے لیے. تو ان لوگوں کا بھی کچھ خیال کر لیں. عثمان, بھیک تو نہیں مانگ رہی ہے؟ دیکھیں, ترقیاتی کام جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو ہماری یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں میرے خیال میں بہت جائز ہیں, اور ان کی داد رسی اور ان کی بات پہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے عظمیٰ آپ کو پارٹی کا شو کاز نوٹس نہ آ جائے. آنے دیں جی, مجھے نہیں, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. میں آپ کے پروگرام میں ساری جو دیکھنے والوں کے سامنے میں کہوں گی, دوبارہ کہوں گی کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں, کیونکہ میں جو ہماری جو کمزور طبقہ ہے, آپ نے ان کی آواز میں جو درد ہے محسوس کیا. دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیں کیا کہا تھا کہ جو کمزور طبقہ ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے, اور اگر یہ کمزور طبقہ نہیں ہے تو پھر کون سا کمزور طبقہ ہے؟ تو میں تو ایک چیئر پرسن ہوں جینڈر مین اسٹریمنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اور اس میں تمام جو خواتین ہیں اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں اور پیپل ود اسپیشل نیڈز ہیں, یہ وہ طبقات ہیں جو کمزور ہیں. ان کی خاطر ہم دن رات کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جو زندگی میں بہتری لائی جا سکے. اور یہ تو اگر دیکھیں, ان کو صرف 18-20 ہزار اگر مہینے کا مل رہا ہے تو 18-20 ہزار سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کی تنخواہیں تھوڑی بڑھا دیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تو میرے خیال میں یہ ان کا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ محسن الوی فائنلی موجود ہیں. محسن, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں محسن, یہ بتائیے گا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو وہاں سے اٹھانے کے لیے گورنمنٹ کس اسٹریٹجی پر کام کر رہی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ بھی نہ کرنا پڑے اور یہ اپنا احتجاج چھوڑ کر مایوس واپس چلی جائیں؟ ویسے واضح طور پر ہمیں نظر آیا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد چاہتی ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ بات بھی نہ کرنی پڑے, اور یہ چلی جائے. وہ بہت زیادہ ناراض ہیں کیونکہ ان کا حکم نہیں مانا انہوں نے, اور پھر وہاں پر آ کے بیٹھ گئی. تو یہ حکم عدولی ہونے چاہے ناگوار گزری, اور اب ان کی یہی پالیسی ہے کہ ان کو اتنا وہاں پہ محصور کر دو, مجبور کر دو کہ یہ اپنی ضروریاتی زندگی سے تنگ آ جائیں, کھانا پینے کے پاس ختم ہو جائے, وہاں سے چلے جائیں. لیکن رخسانہ انور کا عزم یہ بتا رہا ہے کہ وہ وہاں سے جانے پر آمادہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ محسن الوی, بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار فار یور سپورٹ, اینڈ بہت بہت شکریہ رخسانہ انور. ناظرین, فیض کے الفاظ ہیں کہ ابھی تیرگی شب میں کبھی نہیں آئی, ابھی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو رخسانہ انور, کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی.